اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی سے اور کبھی تنزیل اور برائی سے۔ جیسے فرماتا ہے کہ یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ اور جگہ فرماتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی یعنی اپنوں اور غیروں کی خواہش اور اقارب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو نیکی، اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتراتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ لیکن یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کو اللہ کے ہاں قدر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بس فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت ان اللہ پڑھ لیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے اور جو انہیں نقصان پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور ان میں جس طرح چاہے تصرف کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں بالآخر انہیں جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف پر ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت اور ایک درمیان کی چیزیں یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میرے خاوند حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہے، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر دعا بھی پڑھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے، کھال رکھ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے،
لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں۔ تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر کے لحاظ سے میں ابھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور میں تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر، یعنی آپ اپنا رسول عطا فرمایا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث باختلاف الفاظ مروی ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طالع خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے جب بندے کی آنکھ کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے تیری تعریف کی، انا للہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت اللہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔